یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان، یہ نتیجہ ہے 28 فروری کو جو ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک کیا تھا۔ اس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دی تھی ایران نے، اور ابھی اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہے، لیکن ایک نئی دنیا بنی ایران کے اوپر حملے کے بعد، یعنی کہ 28 فروری رواں سال کی جو تھی اس میں۔ تو یہ جو معاہدہ ہے یہ بیسیکلی اسی کا ایک رزلٹ ہے۔ رزلٹ کیوں ہے کہ یہ جو تین ممالک آپ دیکھ رہے ہیں، سعودی عربیہ، پاکستان اور ترکی، ان تینوں ممالک کے درمیان ویسے تو ظاہر ایک مذہبی رشتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اس میں ایک اور کامن چیز بھی ہے۔ وہ کامن چیز یہ ہے کہ تینوں جو ممالک ہیں، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان، تینوں ممالک امریکہ کے ایلائی بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ 28 فروری کو جو حملہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر، اور اس کے بعد اب اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوئی اور ایران نے ریٹیلیشن کی، تو ایک بات کلیئر ہو گئی اس میں کہ اس خطے میں سیکیورٹی کی ایشورنس امریکہ نہیں دے سکتا۔ امریکہ نے اب فیصلہ کر لیا ہے، جس کی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے کہ وہ امریکہ اس خطے سے نکلے گا اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو الاؤ کرے گا جو اس کے اتحادی ہوں گے۔ سعودی عرب بھی امریکہ کا اتحادی ہے، ترکیہ بھی امریکہ کا اتحادی ہے، اور پاکستان بھی امریکہ کا اتحادی ہے۔ بلکہ پاکستان کے پاس تو ایک ایڈیشنل بات بھی ہے، وہ یہ کہ پاکستان اگر پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایران کے ساتھ فرینکلی، کینڈیڈلی، اوپنلی بات کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان کا برج ہے۔ اب اگر ان تینوں ملکوں میں سے آپ نے ترکی کے بارے میں بات کی ہے، تو ترکی کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیے ترکی کی اکانومی کو انفلیشن وغیرہ کا چیلنج آتا رہا ہے، لیکن ترکی کی جو آرمی ہے وہ شام میں بھی آپ کو نظر آئے گی، وہ عراق میں بھی نظر آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے پڑوس افغانستان سے امریکہ جا رہا تھا تو جو ایئرپورٹ ہے آپ کو یاد ہوگا وہ ترکی اور قطر وغیرہ کے لوگ تھے جو وہاں پر موجود تھے ایئرپورٹ میں، اور افغانستان میں بڑا اثر ہے ترکی کا۔ ترکی کے اندر جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ بڑا پاورفل ہے۔ اکانومی ان کی کمزور ہے لیکن ان کی انڈسٹری بڑی پاورفل ہے۔ اور کون سی انڈسٹری؟ ان کی ڈیفنس انڈسٹری، ڈرونز بہت اچھے بناتے ہیں وہ، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں انڈسٹری کے حوالے سے وہ ترکی کی مشہور ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری پلس ان کا ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ، کیونکہ رجب طیب ایردوان انڈاؤٹڈلی اپنے آپ کو پوز کرتے ہیں اور دنیا ان کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے۔ مسلم دنیا کا جو پولیٹیکل لیڈر یورپ میں یا امریکہ میں یا لیٹن امریکہ میں جانا جاتا ہے تو وہ رجب طیب ایردوان جانا جاتا ہے۔ تو ترکی اس اعتبار سے ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ کی وجہ سے، اپنی آرمی کی پریزنس کی وجہ سے، انفلوئنس کی وجہ سے اہم ہے اس میں۔ پاکستان اس میں اس لیے اہم ہے کہ پاکستان بڑا پاورفل ہے۔ دیکھیے علینا گلوبل ویسٹ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ یہ گلوبل ویسٹ کے کنسرن نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ ایک اور ملک ہے، اس کی اہمیت بھی آپ اگلے چند مہینوں میں آنے والے وقت میں دیکھیں گی کہ اسی طرح کا ایک معاہدہ موسٹ لائکلی ہے مصر کے ساتھ بھی، کیونکہ مصر بھی بڑا اہم ہے اس ساری کمپوزیشن میں۔ جی ہاں، تو وہ مصر جو ہے وہ بھی دیکھیے گا کہ وہ بھی آئندہ آنے والے مہینوں میں وقت میں مصر بھی اہم ہوگا۔ اہم بات کیا ہے کہ اس خطے میں کون کون اس معاہدے کی اس معاہدے کی حمایت کرے گا؟ قطر اس معاہدے کی حمایت کرے گا، اردن، جارڈن اس معاہدے کی حمایت کرے گا، یو اے ای، ویری انٹرسٹنگ ہے یو اے ای، کیونکہ یو اے ای کے اچھے تعلقات آج کل سعودی عرب کے ساتھ بھی نہیں ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی کچھ تھوڑی بہت تلخیاں شلخیاں آئی تھیں۔ پاکستان نے بڑے اقدامات کیے ہیں یو اے ای کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ورک فورس ہے اور پاکستان کے بڑے تعلقات ہیں۔ لیکن اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا بھی پاکستان نے اپنا ایمبیسڈر نیا وہاں پر لگایا، بڑی تجربہ کار سفارتکار ہیں وہاں پہ، شفقت علی خان، جو کہ چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آلدو کہ اس کے اور بھی ہیں۔ جو یو اے ای ہے نا، وہ یو اے ای موسٹ لائکلی یہ ہے کہ اس کے اوپر اول تو یہ ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر موسٹ پاسبل ہے کہ گارڈڈ سا رسپانس دے، گول مول سا، لیکن وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔